ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے دورہ قرآن کا آغاز کر لیا ہوا ہے، تو آج ہم پارہ نمبر 2 کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے پارے کا جو وہ دورہ ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا ہوگا اور کوئز کو بھی لازمی سالو کیا ہوگا۔ تو آئیے پارہ نمبر 2 سیقولو کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 کا تھوڑا سا تعارف دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 2 کا نام سیقولو ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت 142 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت 252 پر ختم ہوتا ہے۔ موضوعات اس میں جو ہیں اس میں قبلہ کی تبدیلی، صبر و استقامت، روزے اور حج کے احکام، سود کی ممانعت، صدقات کی فضیلت اور طالوت و جالوت کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ پارہ ایمان، تقوی اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 142 سے 163 کو دیکھتے ہیں۔ اس میں جو ہمارے پاس موضوعات ہیں، تحویل قبلہ اور امت وسط، یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی کا حکم، یہود و نصارہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، مسلمان کو امت وسط یعنی متوازن امت قرار دیا گیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھ کر شکر گزار بننے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ہمارے پاس رکو نمبر 1 کے ہیں۔ تو آئیے ترجمے سے سمجھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ اے نبی کہہ دیجیے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور اے نبی جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے، اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے نا کہ قبلہ کی جو تبدیلی ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے، اس لیے آپ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا جس پر یہودی اور منافقین نے شور مچا دیا۔ حالانکہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس کا پابند ہوتا ہے، اور یہ جو قبلہ کی تحویل کا حکم آیا تھا یہ مسلمانوں کی ایک آزمائش تھی تاکہ آزمایا جائے کہ کون جو ہے وہ ایمان میں سچا ہے اور کون نبی کی بات اور اللہ کی بات کو اختیار کرتا ہے۔ اور یہ جو حکم تھا تحویل قبلہ کا یہ نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی۔ اس کے بعد امت وسط کا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ وسط کے لغوی معنی تو درمیان کے ہیں لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں معنی یہ ہے کہ تمہیں بہتر امت بنایا گیا اور تمہیں بہتر قبلہ عطا کیا گیا، اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کی وضاحت بعض حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تو وہ اس بات میں جواب دیں گے، اللہ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، چنانچہ یہ امت گواہی دے گی۔ اس لیے یہاں پہ یہ وسط امت کہا گیا ہے، اور وسط کے ایک معنی عادل اور اعتدال کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی امت معتدل، یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ اس میں اعتدال ہے، افراط و تفریط نہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے وسط کا معنی بھی سمجھا، تو ہمیں اللہ نے امت وسط بنایا ہے، متوازن امت بنایا ہے، اور اس کا مقصد بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب جو قبلہ کی تبدیلی تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ آزمائش تھا کہ کون جو ہے اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون اللہ اور نبی کی بات کو مانتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں قد نرا تقلب، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اے نبی اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہود کا قبلہ جو تھا وہ زمرہ بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس شرقی جانب ہے، اور جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبیلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر ان کی موافقت کریں، یعنی یہود اور عیسائی بھی الگ الگ طرف رخ کر کے اپنی نماز پڑھتے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ یہود کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ یہود اور عیسائی یعنی اہل کتاب ہیں تو یہی اپنا جو قبلہ ہے ان کا ایک نہیں ہے، یہ بھی متفرق قبلے کی طرف متفرق رخ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو مسلمانوں سے کیسے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ آگے جو بات ہے اس کو دیکھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ مثالی طور پہ کہا کہ جیسے ایک انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے ویسے ہی یہودی جو ہیں جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی وہ رسول کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہر کس شک میں نہ پڑنا۔ آگے
جو اگلی آیات ہیں 163 تک رکو نمبر 2، اس میں بات ہے صبر، نماز اور اللہ کی توحید۔ صبر اور نماز کو مشکلات میں مدد کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے کل بھی یہ پڑھا تھا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کی جائے۔ شہداء زندہ ہیں مگر ہمیں ان کی حقیقت کا ادراک نہیں۔ حج، صفا و مروہ اور اللہ کی آیات پر ایمان لانے کی تلقین اللہ کی بے شمار نعمتوں اور توحید کا بیان ہے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ہر مذاہب والے جو ہے اپنا پسندیدہ قبلہ انہوں نے متعین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، یا پھر یہاں پہ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے عبادت کا، تو وہ اسی عبادت کے طریقے پہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور اے نبی، آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی جانب پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے۔ یہاں پہ قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم جو 3 مرتبہ دہرایا گیا، اور اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کہا کہ تم اپنا جو منہ ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لو تاکہ اہل کتاب پر کوئی حجت نہ رہے، وہ تم پر کوئی حجت نہ بنا دیں کہ تم نے تو مسجد حرام کی طرف منہ نہیں پھیرا۔ ہاں، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہیں گے، بس تم ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرو تاکہ تم پر اپنی رحمت پوری کر دوں، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، چنانچہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ بھی ہمیں بھلا دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اذکار جو ہیں وہ باقاعدگی سے کریں اور اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ وشکرولی، اور شکر کرو اور تم ناشکری نہ کرنا۔ شکر کے متعلق یہ کہ انسان جتنا شکر کرتا جاتا ہے اس کی نعمت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس میں شکر کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ شکر کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر کرنا چاہیے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ 164 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ آیت بہت ہی جامع ہے، اس میں کائنات کی تخلیق اور اس کا جو نظم و تدبر ہے وہ ہمیں جو نظر آتا ہے کہ تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پر بالکل ٹھیک ہو رہی ہیں، تو اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر انسان اس پہ غور کرے تو اس کو پتہ چلے کہ ان سب کو بنانے والی ذات جو ہے وہ ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو بدلنے پر قادر ہے، اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا قادر ہے، ان کا خالق ہے، اور وہی ہے وہ جس کے حکم سے جو کشتی ہے وہ سمندروں میں چلتی ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تجارت وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ غلط ہو گیا۔ 164 سے 176 میں بات ہے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر، زمین و آسمان، رات اور دن کی تبدیلی، بادل، بارش اور کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت، مشرکین کی گمراہی اور ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر، شیطان کی پیروی سے بچنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم، حلال و حرام اور نیکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے، حلال کھانے اور شکر گزار بننے کی تلقین، حرام چیزوں، مردار خون، خنزیر کا گوشت کی وضاحت کی گئی ہے۔ نیکی صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ عدل، صدقہ اور حق گوئی بھی نیکی ہے۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 164 سے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے
جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ آیت بہت ہی جامع ہے، کیونکہ اس میں کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبر کے متعلق تمام ہی تقریباً امور جو ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ 7 امور کی یہاں بات کی گئی ہے: آسمان و زمین کی پیدائش، اس کے بعد رات اور دن کا بدل بدل کر آنا، دیکھیں اپنے اپنے وقت پر رات اور دن بدل کر آ رہے ہیں۔ سمندر میں جو کشتی چلتی ہے اس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اور آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، مردہ زمین سے مراد کے بنجر تھی یا اس پہ فصلیں نہیں ابھی اگی تھی، تو اس پانی سے جو اللہ نے برسایا اس سے وہ زمین زرخیز ہوئی، اس کو جو اس کی ضرورت تھی پانی کی وہ پوری ہوئی، اور اس کے ذریعے سے پھر اللہ نے وہاں پہ نباتات اگا دیے، اور اسی سے پھر آگے پھل اور سبزیاں جو انسان کھاتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو جانور پیدا کیے اور ہواؤں اور بادلوں کا آنا اور جانا، یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان کائنات کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہوئے اس چیز کو سمجھے کہ کائنات کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا شکر بجا لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں اتنی نعمتیں اللہ نے دی، پھر بھی انسان شرک کر بیٹھتا ہے، اور وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے، تو یہ جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا، اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ یہ پریکٹیکلی اللہ نے یہاں پہ ایک منظر کشی کی ہے کہ قیامت والے دن تو آخرت میں جو مشرکین ہوں گے اور جو شرک کرنے والے ہوں گے، جی یہاں پہ یہ جو مشرک اور ان کے مطلب جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کی یہ منظر کشی اللہ نے بیان کی ہے کہ جن کو وہ اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے، تو آخرت کے دن وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور اسی طرح سے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، یا جو وہ گمان کیا کرتے تھے وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں یا ایھا الناس۔ اب یہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہاں اب حلال و حرام کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، تو حلال کھانے کی تلقین کی ہے۔ حلال اس لیے کھانا چاہیے کیونکہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس سے اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اگر انسان کوئی غلط چیز کھاتا ہے یا حرام کھاتا ہے تو اس سے جو اس کھانے کے نقصانات ہیں وہ اس کے جسم پر، اس کی جو روحانی 4 سے 176 تک اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر۔ اس میں ہم یہ پوائنٹس دیکھیں گے کہ زمین و آسمان، دن رات کی تبدیلی، بادل، بارش اور کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ان پر غور کرنے سے انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ایسی تخلیق اور ایسا نظم، ایسا تدبر اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور مشرکین کی گمراہی اور ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر ہے، یہاں اللہ نے ایک عملی نمونہ پیش کیا، اس کو بھی دیکھیں گے، اور شیطان کی پیروی سے بچنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں اور جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے، ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں یہ 7 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور ان 7 نشانیوں پر اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس کائنات کا موجد، اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے،
اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں. اور جن لوگوں نے ظلم کیا, اگر وہ اس وقت کو دنیا میں ہی دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے, تو یہ جان لیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے, اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی, اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو, تو ہم بھی ان لوگوں سے اس طرح بیزار ہو جائیں گے. یعنی دیکھیں کہ آخرت کا اللہ نے یہاں پہ منظر بیان کیا ہے, منظر کشی کی ہے کہ جو مشرک ہوں گے اور جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ آمنے سامنے ہوں گے, اور جن کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وہ ان مشرکوں سے, وہ ان شرک کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے. تو یہی حقیقت ہے کہ انسان جب علم اور دلیل کے بغیر کسی بھی چیز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور کسی بھی گمان کو سچا مان لیتا ہے, تو پھر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم دلائل اکٹھے کریں, دین کا علم سیکھیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور یہ جتنے بھی گمان ہیں یا رسم و رواج بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے نہ چلیں. جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا, اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اے لوگو, تم ان چیزوں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں, اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں حلال کھانے کی تلقین کی گئی ہے اور حلال و حرام اور نیکی کی حقیقت بیان کی گئی ہے. کھانے کا جو ہے نا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, کیونکہ انسان جو کھانا کھاتا ہے اس سے اس کی جسم کی اور اس کے جو دماغ ہے اور دل ہے اس کی نشو نما ہوتی ہے. تو اب اگر انسان حرام چیز کھا رہا ہے تو وہ جو حرام چیز ہے ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہے, اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا. تو وہ جو حرام کھانا ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر برائی جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے, جبکہ حلال کھانے سے انسان نیکی کی طرف جاتا ہے. تو اسی چیز کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. اور یہاں پہ یہ کہا کہ تم حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا, تو کہتے نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہ بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہاں بھی آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ پہلے جو مشرک تھے ان کو دیکھیں, یا جو پہلے جو انکار کرنے والے تھے ان کو دیکھیں, اور آج کے مسلمان کا ہم کمپیریزن کریں, تو ہمیں زیادہ تر یہی چیز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دلیل کے ساتھ بھی پیش کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس کو آپ مانیں یا اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی میں تو ہوتا ہی ایسے, ہمارے بڑوں نے ایسے ہی کیا تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, ہم اپنے بڑوں کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ رویہ ہمیں آج پتہ چلا قرآن کو پڑھنے سے کہ یہ رویہ کن لوگوں کا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اور جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا, جو عقل نہیں رکھتے, اور مطلب وہ کوئی نہ کوئی اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے. تو یہ رویہ پہلے لوگوں کا بھی تھا اور ابھی یہ رویہ پایا جاتا ہے. ہمیں اپنے اندر سے اس رویے کو ختم کرنا ہوگا. کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہو اور نہ ہی انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو. یعنی ہم نہیں جانتے کہ ہمارے جو بڑے تھے یا پھر وہ جو اپنے باپ دادا کی بات کریں ان کے پاس کتنا علم تھا یا کس بنا پر انہوں نے یہ بات کی, لیکن اللہ کا قرآن جو ہے وہ غلط نہیں کہتا. قرآن میں جو بات کی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی, وہ صحیح ہو سکتی ہے. تو قرآن اور حدیث کے جو دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں یا آپ اس کا علم حاصل کریں, آپ کے سامنے یہ دلائل آئیں, تو ان دلائل کو قبول کر لینا چاہیے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا. اس مثال کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے مائنڈ میں ایک چرواہے کو لے کر آئیں کہ وہ بکریوں کو صرف ہانکتے ہوئے لے جاتا ہے. بکریاں اس کی کوئی بات نہیں سمجھتی, بس یہ ہے کہ وہ چرواہا چلاتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے ادھر نہیں ادھر جانا ہے, بس اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں سمجھ سکتی. تو یہی حال کافروں کا ہے. وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. یہ بہرے گونگے اندھے یعنی کان, آنکھیں اور زبان, یہ جو ہے یہ ان کے کام نہیں کرتے, یعنی ان کے پاس یہ چیزیں ہیں, وہ سنتے بھی ہیں, وہ دیکھتے بھی ہیں, وہ بولتے بھی ہیں, لیکن وہ اندھے انہیں مطلب یہ بہرے گونگے اندھے اس لحاظ سے انہیں کہا گیا کہ وہ علم سیکھنے کے لیے ان کو استعمال نہیں کرتے, کیونکہ علم سیکھنے کے 3 آلے ہیں. تو انہی 3 آلوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. کانوں سے انسان سنتا ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے, دل سے اقرار کرتا ہے, اور پھر زبان سے اس چیز کو بیان کرتا ہے. تو یہ 3 آلے ہیں علم کو سیکھنے کے, لیکن وہ لوگ جو کفر میں ڈوب چکے ہیں وہ ان آلوں سے محروم ہیں کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں, اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ, اللہ نے تو تم پر صرف مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے, یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر اس کھانے کو بنایا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے تو وہ کھانا جائز نہیں ہوتا. پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں, بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی انسان اگر مجبور ہو, آپ کسی غیر ملک گئے ہوئے, باہر کے ملک ہیں, وہاں پہ آپ کو حلال کھانا نہیں میسر, تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے جتنا کھانا ضروری ہے وہ حرام کھا سکتے ہیں, لیکن وہ اس نیت سے نہیں کھا سکتے کہ آپ نے کوئی آپ کو چیز اچھی لگ رہی ہے یا آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس لیے کھا سکتے ہیں کہ آپ مجبوری کی حالت میں اور جان بچانے کے لیے آپ کے لیے وہ کھانا ضروری ہے. اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے. اگر آپ زیادتی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو تب آپ کے لیے یہ اجازت ہے.
بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، اس چیز کو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، اور وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے کہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، یہ اس سے بھی بڑا عذاب کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے، یعنی ان کی مخالفت جو ہے انہیں نقصان کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے گی۔ نمبر 177 سے 188 تک اس میں بات ہے کہ قصاص، وصیت اور روزے کے احکام، روزہ، دعا اور حلال کمائی کی۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یہ وہی جو یہودی جو تھے وہ مغربی طرف نماز پڑھتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو اسی زمن میں یہ بات کہی گئی ہے، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اس کے بعد اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکات دے۔ اور نیکی ان کی بھی ہے جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں۔ یہاں سب سے پہلے رشتہ داروں کا جو ذکر کیا گیا کہ مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں پر خرچ کرو، تو سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، تو انسان کے لیے نیکی یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان پہ خرچ کرے، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرے، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے غلام، غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع، دیت کا مطالبہ ہو، اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو۔ یہاں پہ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون نہیں تھا، تو اس لیے جو زوراور قبیلے ہوتے تھے وہ کمزور قبیلوں کو جس طرح چاہتے ان پہ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ اگر کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص یعنی بدلہ اسی کو قتل کیا جائے گا، یعنی بدلے کے لیے کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی بہن کے لیے کوئی بھائی، یا بھائی کے لیے کوئی بہن، یا مرد کی جگہ کوئی عورت، عورت کی جگہ کوئی بھی مرد جو ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہاں پہ یہ کی معافی کی دو صورتیں بتائی ہیں، ایک یہ کہ بغیر معاوضہ مالی یعنی اس میں دیت لیے بغیر ہی محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، یا دوسری صورت یہ بتائی کہ قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھلائی کا ارادہ رکھے، یعنی یہاں قاتل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، اور احسان کرتے ہوئے معروف طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو جائے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، یعنی پہلی قوموں کے لیے ایسا نہیں تھا لیکن اب یہ ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے عقل والو تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہے تو والدین رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر دے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو تو وہ ان میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ وصیت کرنے کا یہ حکم جو ہے آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا، اب یہ منسوخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ حد ثلث یعنی آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں سے 1/3 مال کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی یعنی پرہیزگاری کو کہتے ہیں، پرہیز یعنی کسی چیز سے رک جانا، تو جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کے تمام جو واجبات ہیں ان کو پورا کرتا ہے، خود کو برائی سے روک کر رکھتا ہے تو وہ بھی متقی بن جاتا ہے، برائی سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی آپ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ پائے تو یہاں بیماری کا ذکر ہے ویسے تو اس کی جو گنتی ہے وہ آپ دوسرے دنوں میں پورا کریں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتی ہو، یعنی اگر کوئی روزہ رہ جاتا ہے اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہے، اور فدیہ دینے سے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھ لو۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فدیہ بھی دے دیں اور روزہ بھی رکھ لیں۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن پاک کا جو نزول تھا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یعنی آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی آپ سفر میں ہیں، آپ سفر میں روزہ جو ہے آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ پورا نہیں کر پائیں گے، تو آپ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی لازمی پوری کریں۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ پر اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر کرو۔ اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ نے یہاں بندے کو کہا کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ جو انسان کی شاہ تک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے حکم اللہ نے نازل کیے ہیں ان کو بجا لائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر جو وہ مجھ سے دعا کرے گا میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ ایک تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کے بغیر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، اور وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واسیہ یعنی روشن ہو جائے۔ پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ یہاں پہ یہ جو بات ہے اس میں یہ کہ جو ابتدائی اسلام میں حکم ایسے تھا روزے کا کہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا اس سے پہلے سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی۔ سونے کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پابندی بہت زیادہ سخت تھی اور عمل کرنا بھی مشکل تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک کوئی آدمی تھا، وہ کام سے واپس آئے تو وہ کام سے واپس آئے، کافی تھکے ہوئے تھے، تو وہ جو ان کی بیوی ہے وہ کھانے کا انتظام کرنے گئی، تو اتنا وہ واپس آئی تو وہ جو آدمی تھے وہ سو چکے تھے، اور اس کے بعد مطلب وہ سو گئے تھے، تو مطلب ان کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ کافی مشکل ایک معاملہ تھا، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آسانی میں تبدیل کر دیا۔ حدیں ہیں، اور تو اللہ جو ہے لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بنے۔ اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ اس شخص کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت یا کسی حاکم سے اپنے حق کا فیصلہ کروائے اور اسی طرح دوسرے کا حق غصب کر لے، یہ ظلم ہے اور یہ حرام بھی ہے۔ تو عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا، یہ ظالم اللہ کا مجرم ہوگا۔ تو اس طرح کرنے سے ہمیں خود کو بچانا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 189 سے 203 میں بات ہے چاند، حج اور جہاد کی، اور پھر آگے تذکرہ ہے حج کے مزید احکام اور ذکر الہی کا۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی آپ سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات مقرر ہے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پہ یہ سب سے پہلے کہ وہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو جو چاند ہے یہ آپ کو پتا کہ اسلامی جو مہینے ہیں یہ قمری مہینے ہیں، اور چاند کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ چاند کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حج کے اوقات جو ہیں ان کو بتانے کے لیے بتائے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ چاند کے ذریعے سے ہی حج کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح سے جو اب روزوں کا بھی ہمیں چاند کی وجہ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں پہ آگے یہ جو بات ہے، انسان جاہلیت میں جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھیلا کر آتے، اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے، تم سیدھا دروازوں سے ہی اپنے گھروں میں آؤ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں۔
مسجد حرام کی جو حرمت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہاں پہ کہا کہ وہاں تم لڑائی نہ کرو، اگر وہ تم پر حملہ کریں تو پھر تم ان سے لڑ سکتے ہو، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور یہ جنگ کب تک کرنی ہے؟ تب تک کرنی ہے، یہ جہاد تب تک کرنا ہے جب تک سارے کا سارا دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ یہاں 6 ذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ جانے نہیں دیا، اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کریں گے، گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکہ میں جانے سے روکیں گے، تو تم بھی ان کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو، جو زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو وہ قربان کر دو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے۔ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور، ہدی، بکری، گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو اسے ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پر جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ نہیں جانے دیا تھا عمرہ کے لیے، تو وہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ تمام صحابہ کرام نے اپنی جو قربانیاں تھیں ان کو وہاں قربان کیا تھا۔ پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو وہ سر منڈوا لے تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یہاں پہ یعنی اگر کسی کو کوئی سر میں تکلیف ہے تو اس کو یہ روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا قربانی کرنا پڑے گی، اور یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذبح کر دے یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون مکہ میں ہی دے سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں، اور امام شوکانی نے اسی رائے کو صحیح کہا ہے، یعنی کہ وہ روزے رکھے، صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا وہ احرام کھول دے، جو میسر ہو قربانی کرے۔ پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور ساتھ اس وقت جب تم گھر لوٹاؤ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج مفرد جس میں نیت صرف حج کی جاتی ہے اور احرام بھی حج کا باندھا جاتا ہے، ایک حج قران جس میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی ساتھ نیت کر کے احرام باندھ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں، اور ایک تیسرا حج تمتع، اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اور تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا ہے، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہدی جانور کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں اسی حج تمتع کا بیان ہے کہ اگر حسب طاقت 10 ذی الحجہ کو ایک جانور قربانی اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے جو ہے وہ گھر جا کر رکھے، یعنی ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذی الحجہ یوم عرفات سے پہلے، یا پھر اس سے بعد جو ایام تشریق آتے ہیں ان میں بھی وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے، یعنی 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے ہیں اور 7 روزے جب وہ گھر چلا جائے، گھر لوٹ جائے تو پھر رکھنے ہیں۔ یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے لیے زیادہ راہ لے لو، بے شک بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو تم مجھی سے ڈرو۔ یہاں پہ یہ جو کہا حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے، یعنی شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں کسی بھی وقت کر لیا جاتا ہے، لیکن حج کے لیے یہ جو دن ہے یہ مخصوص ہیں۔ اور اس میں آگے یہ کہا کہ تم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، حج کے دوران جنسی باتیں نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے۔ یہ جو کہا نا کہ زیادہ راہ لے لو، پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ حج کے لیے نکل پڑتے تھے اور اپنے ساتھ کوئی بھی سامان وغیرہ لے کر نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا تو اللہ پر توکل ہے، تو اللہ پر توکل کے مفہوم کو وہ غلط لیتے تھے، اور اللہ پر توکل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اسباب کو اختیار کرے اور پھر اللہ پر توکل کرے، تو یہ ہوتا ہے اصل توکل اور اصل تقویٰ۔ اسی تقویٰ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں
کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی. یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے. پھر جہاں سے سب لوگ لوٹے تم بھی وہیں سے لوٹو. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے. چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات جانا لازم ہے. پھر جہاں سے سب لوٹے تم بھی وہیں سے لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ کو یاد کرو. عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور صحیح صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو. جاہلیت میں تم اپنے آباء کا تذکرہ کرتے تھے لیکن اب تم اللہ کو یاد کرو. چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. انہی لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو. پھر جس نے 2 دنوں مینا سے مکے کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ وہ تقوی اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رمی جمرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن کو کنکریاں مار کر مینا واپس چلا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. یہاں تک یہ جو 203 تک ہمارے جو یہ پوائنٹس تھے یہ پورے ہوئے. مجھے امید ہے کہ حج کے متعلق آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. آگے 204 سے 216 میں بات ہے منافقین اور زمین میں فساد اور بنی اسرائیل جہاد اور آزمائش کی. اے نبی لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. یعنی ظاہری طور پہ بہت میٹھا بولتا ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، جبکہ حقیقی طور پہ ایسا نہیں ہے. وہ سخت لڑنے والا ہے اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے. چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں پہ جو کہا جاتا ہے نا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم صرف ڈور نوک کر کے وہیں پہ تو کھڑے ہو کے بات چیت نہیں کرتے، ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر بات چیت سٹارٹ کرتے ہیں. تو اسلام کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اس گھر میں، اسلام کی اس عمارت میں تم دروازے پہ ہی نہ کھڑے رہو، اپنی زبان سے ہی نہ اقرار کرتے رہو کہ میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہوں، بلکہ اس عمارت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس عمارت کے رنگ میں رنگ جاؤ اور تمام جو اعمال ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو. تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر آپ کو مطلب آپ کے والدین کہہ دیں کہ یہ فلاں جو ہے یہ ہمارا کھلا دشمن ہے تو کیا آپ اس سے نہیں بچیں گے یا آپ اس سے مقابلہ نہیں کریں گے؟ بے شک آپ کریں گے. تو یہاں دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان ہے یہ ہمارا واضح دشمن ہے، پھر اس سے جنگ جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے. اچھا جی بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے. کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی ان کے معاملے کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ قیامت کا یا تو قیامت کا منظر ہے یا پھر یعنی اللہ جب سامنے آئے گا بادلوں کے سائے میں تو یہ تو قیامت کا ہی منظر ہے، اور فرشتے بھی سامنے چلے آئیں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے یہ قیامت کا منظر ہے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوے میں یا پھر بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے، تب وہ ایمان لائیں گے. یعنی اگر ایسا ہو جائے جو معجزات وہ مانگتے ہیں کہ اللہ سامنے آئے یا فرشتے سامنے آئے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس وقت صرف ان پر عذاب ہی آئے گا. پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی. بنی اسرائیل کی نشانیاں جو ہم نے کل پڑھی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلندتر ہوں گے. اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے.
تو اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھی۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلیں پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر گئے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک تو یہ کہ انسان جس چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ اس کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں ناگوار گزرتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر اور اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاد جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے، اور جہاد یہ نہیں کہ بس میدان جنگ میں جائیں اور وہاں پہ ہی جہاد ہو، سب سے بڑا جہاد یہ کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور اپنے نفس کو شیطان کی طرف راغب ہونے سے روکے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہ جو پارہ ہے اس کو یہیں تک ہی مکمل کریں گے، باقی جو پارے کا حصہ ہے انشاءاللہ وہ کل کریں گے، اس میں کافی زیادہ ڈیٹیل ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں۔ تو آج ہم نے جو وصیت کے، حج کے مسائل دیکھے ہیں ان کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے۔ جو بھی آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جو کوئز ہے وہ کل والی کلاس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ السلام علیکم، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔